اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. محترم صدر اجلاس، مہمانان اکرام، مشفق معلمین و معلمات اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے پردہ اور اسلام. میرے عزیز ساتھیوں، پردے کے موضوع پر کچھ عرض کرنے سے قبل میں چاہتی ہوں کہ وضاحت کر دوں کہ پردہ ہے کیا. پردہ دراصل اسلام کو عورتوں کو دیا گیا ایک تاکیدی حکم ہے. یہ دراصل ایک مومنہ کی عزت و عصمت کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. ہوس کی پجاریوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت جب تک پردے میں ہے عورت کہلانے کی مستحق ہے، اور جب وہی عورت بازار کی نمائش بن جائے تو وہ عورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ عورت کا معنی ہی یہ ہوتے ہیں جسے چھپایا جائے. میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری جو بہنیں یہ کہتی ہیں پردہ خدامت پسندی اور بنیاد پرستی کی علامت ہے، دراصل ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے اور فیشن کی چکا چوند میں انہیں قرآن مجید کا یہ حکم یاد نہ رہا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی عورتیں اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہ کریں سوائے ان حصوں کو جسے کھولے رکھنا ان کی مجبوری ہو. میرے عزیز ساتھیوں، کیا قرآن مجید کی آیت بھی ہمیں بنیاد پرستی کی تعلیم دیتی ہے؟ اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا: وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی طرح بے پردگی اور بناؤ سنگار نہ کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی. میرے عزیز ساتھیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کے ان تاکیدی فرامین کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں بے پردگی عام ہے. خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح بے حیائی بپا ہوتی ہے، مرد و زن کا جو بیجا اختلاط ہوتا ہے، اسے دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے. کیا یہی تعلیم دی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں؟ کیا ہمیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نام لینے کا حق حاصل ہے، جن کے پردے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنا جنازہ بھی رات میں نکالنے کی وصیت کی تھی، مبادا ان کی لاش پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑ جائے. میرے عزیز ساتھیوں، کیا ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کوئی نسبت رکھنے کا حق حاصل ہے، جن کا پردے کا یہ حال تھا کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی مگر ان کی آواز کبھی حجرہ رسول کے باہر نہیں سنی گئی؟ آج ہم نے شرم و حیا کا دامن چھوڑ دیا ہے. آج مسلمان لڑکیاں بے پردگی اور بے حیائی کے تمام حدود پار کر رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ غلط سمت میں جا رہا ہے. نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. پاک دامنی اور کردار کی بلندی پرانے باتیں قرار دی جانے لگی ہے. حیا اور غیرت قصہ پارینہ بن چکا ہے، حالانکہ ایک عورت کا اصل زیور اس کی شرم و حیا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو پھر تم سے کسی بھی کام کی توقع کی جا سکتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری بہنیں بے پردہ ہو کر کالج اور یونیورسٹی جا کر تعلیم حاصل کرتی ہے. میں عصر تعلیم کے خلاف نہیں ہوں. اگر مسلمان لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بنے گی تو مسلمان خواتین کا علاج کون کرے گا؟ ٹیچر نہیں بنے گی تو مسلمان لڑکیوں کو پڑھائے گا کون؟ مگر یہ تعلیم پردے میں رہ کر اسلامی حدود کی پابندی کر کے بھی تو حاصل کی جا سکتی ہے. حقیقت میں میری بہنوں اور بھائیوں، لڑکے اور لڑکیوں کا مخلوط تعلیم حاصل کرنا، وہ بھی نوجوانی کی عمر میں، دونوں کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتا ہے. اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پردے میں رہنے کے باوجود بڑے بڑے صحابہ کو فتویٰ دیا کرتی تھی اور دین کے سلسلے میں ان کی رہنمائی کرتی تھی. آخر میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں: کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی، کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی،
بیٹیاں امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان مقدس صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔